کنٹینٹ آصف صدا۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب غیر مرئی مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ آج کا واقعہ بہت ہی خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ واقعہ بھاول نگر کی مسجد کے ایک امام کے ساتھ پیش آیا۔ امام صاحب جس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے وہ ان کے گھر سے کافی فاصلے پر موجود تھی۔ امام صاحب سائیکل پر مسجد جایا کرتے تھے۔ ایک دن مولوی صاحب کی سائیکل خراب ہو گئی تو مولوی صاحب اپنی سائیکل مکینک کو دے کر گھر آئے اور کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے۔ رات کو جیسے ہی مولوی صاحب کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ کیونکہ آج وہ پیدل تھے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ چھوٹا رستہ جو کہ قبرستان سے ہو کر گزرتا تھا وہی اپنایا جائے تاکہ جلد از جلد مسجد پہنچا جا سکے۔ امام صاحب رات کے کالے اندھیرے میں مسجد کی طرف چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ امام صاحب کو ایک بچہ کچرے کے اوپر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ امام صاحب نے سوچا کہ اتنی رات کو یہ بچہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے مولوی صاحب اس بچے کو صحیح سے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ امام صاحب نے اس بچے کو ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ اپنے گھر، اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر مولوی صاحب مسجد کی طرف چل پڑے۔ مولوی صاحب نے محسوس کیا کہ وہ بچہ مولوی صاحب کے پیچھے آ رہا ہے۔ مولوی صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بچہ مولوی صاحب کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مولوی صاحب پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ امام صاحب نے اپنے چلنے کی رفتار کو اور تیز کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس بچے کا قد کئی فٹ لمبا ہو گیا اور اس کے سر کے اوپر کسی بلب کی طرح روشنی جلنے لگی۔ روشنی میں جب مولوی صاحب نے مڑ کر اس مخلوق کی طرف دیکھا تو مولوی صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس مخلوق کا چہرہ کالا سیاہ تھا، اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور زبان باہر لٹک رہی تھی اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے بال بہت زیادہ الجھے ہوئے اور بڑے بڑے تھے اور اس کے پورے جسم پر کالے بال تھے۔ مولوی صاحب نے کانپتے
کانپتی ہوئی آواز میں جو قرآنی صورتیں آتی تھی پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں قبرستان شروع ہو گیا اور چاروں طرف سے خوفناک چیخو پکار شروع ہو گئی اور رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب کو تھوڑی تھوڑی دور کفن میں لپٹے ہوئے مردے کھڑے نظر آنے لگے اور وہ خوفناک مخلوق مسلسل ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ مولوی صاحب کے ہاتھوں اور پیروں سے جان ختم ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب کے ماتھے سے پسینے آ رہے تھے اور ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اتنا خوف اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مولوی صاحب مسلسل قرآنی صورتیں پڑھ رہے تھے اور ان کے کانپتے ہوئے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے محسوس کیا کہ کفن میں لپٹے ہوئے مردے جو قبرستان میں جگہ جگہ کھڑے تھے اب مولوی صاحب کے قریب آنا شروع ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب کے پیچھے آتی ہوئی خوفناک مخلوق نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی تھی۔ قبرستان سے باہر نکلنے کا گیٹ بھی قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اب مردے بہت قریب آ گئے تھے۔ مولوی صاحب کے پیچھے چلتی ہوئی مخلوق کے سر سے نکلتی ہوئی روشنی میں وہ مردے بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے سیدھے کیے ہوئے تھے کہ جیسے وہ ابھی مولوی صاحب کو پکڑ لیں گے۔ مولوی صاحب مسلسل قرآنی آیات پڑھ رہے تھے اور ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آخر کار مولوی صاحب قبرستان کے گیٹ سے باہر نکل آئے اور باہر نکلتے ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی مولوی صاحب تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان کو پیچھے سے بہت ہی خوفناک آواز میں ہنستے ہوئے کہا گیا کہ مولوی صاحب آج تم کو قرآنی آیات پڑھنے نے بچا لیا۔ مولوی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مولوی صاحب جب مسجد میں پہنچے تو ان کی نظر گھڑی پر پڑی۔ جب ٹائم دیکھا تو ابھی فجر کا وقت ہوا ہی نہیں تھا، ابھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ مولوی صاحب غلطی سے ٹائم دیکھے بغیر رات کو ہی فجر کا ٹائم سمجھ کر مسجد کے لیے نکل گئے تھے۔ مولوی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ان کی جان بچ گئی۔ ناظرین، اسی طرح کی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔